ایک مرتبہ مدینہ میں قحط پڑ گیا۔ بہت سے لوگ مدینہ سے ہجرت کر کے دوسرے علاقے میں چلے گئے۔ انہی لوگوں میں ایک عظیم خاندان تھا جو آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے تھا۔ یہ ایک بیوہ خاتون تھی، ان کے ساتھ ان کی 7 کنواری جوان بیٹیاں بھی تھیں۔ جب مدینہ کے منافقین نے ان کا مذاق اڑایا کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بھوکا اور بے سر و سامان ہے، تو ان بیوہ خاتون نے ہجرت کرنے میں ہی غنیمت جانی۔ آپ اپنی بچیوں کے ساتھ بڑے تکلیف دہ مراحل سے گزر کر سمرقند پہنچی۔ راستے کی تکان، بھوک پیاس کی تکلیف نے مزید چلنے سے روک دیا تو آپ ایک درخت کے سائے میں اپنی بچیوں کو لے کر بیٹھ گئیں۔ لوگوں نے جب باپردہ باوقار خواتین کو اس طرح بے یار و مددگار بیٹھے دیکھا تو ایک صاحب نے کہا کہ یہاں 2 بڑے سخی ہیں، ایک حاکم جو مسلمان ہے، دوسرا مجوسی، آپ ان سے پناہ کی درخواست کر لیجئے۔ وہ خاتون اٹھی اور مسلمان حاکم کے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ ایک ادھیڑ عمر شخص آیا، آپ نے کہا، دیکھیں میں مسافر ہوں، میرے ساتھ میری جوان بچیاں بھی ہیں، آپ مسلمان ہیں، اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ مجھے پناہ دے دیجئے، میں بہت پریشان ہوں، رات ہونے کو ہے۔ اس شخص کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات نمایاں تھے۔ پھر خاتون نے کہا کہ دیکھیں میں مدینہ سے ہجرت کر کے آئی ہوں اور میرا تعلق آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اس شخص نے کہا کہ کیا دلیل ہے کہ تم آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو؟ خاتون نے جواب دیا کہ بیٹا میں بڑی عجلت میں گھر سے نکلی ہوں، میرے پاس تو کوئی نشانی نہیں ہے کہ میں آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونے کا ثبوت دے سکتی۔ اس شخص نے بڑی بیزاری سے کہا، جاؤ جاؤ اماں، یہاں تو نہ جانے ایسے کتنے آتے ہیں۔ وہ خاتون واپس آ کر بیٹھ گئیں۔ کسی نے کہا، فلاں گھر پر جائیں، وہ مجوسی کا گھر ہے، وہ شخص بہت سخی اور ہمدرد ہے۔ آپ اٹھیں اور اس کے دروازے پر دستک دے کر وہی الفاظ کہے جو مسلمان کو کہے تھے۔ یہ سننا تھا کہ مجوسی کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ اس نے فوراً اپنے گھر کا دروازہ کھول دیا اور نہایت عزت و احترام سے ان کو گھر بٹھایا۔ اپنی بیوی سے کہا، ان لوگوں کے کھانے پینے کا بندوبست کرو، تم نہیں جانتی یہ کتنے عظیم لوگ ہیں، یہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں۔ یہ کہتے ہی اس شخص کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ جلدی سے مہمانوں کے لیے سودا سلف لینے کے لیے چلا گیا۔ اب اس واقعے کو ایک ہی دن گزرا تھا کہ مجوسی کے گھر پر ایک شخص نے دستک دی۔ مجوسی نے دروازہ کھولا تو پڑوسی مسلمان حاکم کو پایا، ننگے سر، ننگے پیر، پریشان حال۔ مسلمان حاکم نے کہا، تیرے پاس ایک خاندان آیا ہے، اس کو میرے حوالے کر دے۔ مجوسی نے کہا، اب وہ میری پناہ میں ہے۔ مسلمان نے کہا، جا جا، تیرا کیا کام، تو مجوسی ہے، وہ مسلمان ہیں اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں، تو ان کو نہیں رکھ سکتا۔ مجوسی نے کہا، جب وہ تیرے پاس آئے تھے تو نے ان کو کیوں واپس کر دیا تھا؟ اب کیا ہوا ہے کہ اب ان کو لینے آیا ہے؟ مسلمان نے کہا، جب میں نے خاندان کو واپس کیا اور میں دوپہر کو سویا تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں نظر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سامنے جو سونے کا محل ہے، ہیرے موتی اور جواہرات سے گندا ہے، یہ ایک ایمان والے شخص کا ہے۔ میں نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایمان والا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ تو ایمان والا ہے؟ میں گھبرا کر اٹھ گیا اور سمجھ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دلیل کیوں مانگی۔ یہ سن کر مجوسی آنکھوں میں آنسو لیے زور زور سے ہنسنے لگا۔ مسلمان حاکم نے حیران ہو کر پوچھا، تو کیوں ہنس رہا ہے؟ اس مجوسی نے کہا، بن دیکھے سودا کیا تھا، تو نے خواب پورا نہیں دیکھا۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو آیا تو میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں کھڑا تھا۔ جیسے ہی آنکھ کھلی، میرے پورے خاندان نے کلمہ پڑھ لیا۔ جا جا اپنا کام کر، وہ محل میرا ہے۔ اس عظیم خاندان کی مدد کی بدولت اللہ رب العزت نے مجھ سمیت میرے پورے خاندان کو ہدایت دے دی ہے۔ جا دیکھ کر سودا کرتا ہے، وہ ایمان والا بھی میں ہوں اور وہ محل بھی میرا ہے۔ محترم قارئین، کیسی لگی آپ کو ایک خوبصورت سی اسلامی کہانی؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کے تمام اسلامک واقعات کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔